ہمارا جو دوست ہے وہ تمہارا بھی دوست ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں سے اس عہد و پیمان لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف 5 سال میں مدینہ یہودیوں سے خالی کروا دیا گیا، صرف 5 سال میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، صرف 5 سال میں مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ بنو نذیر نے غداری کی، چلا وطن۔ بنو قینقاع نے غداری کی، بھگا دیے گئے۔ بنو قریظہ نے جنگ خندق کے موقع سے غداری کی، سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ مدینے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پاک کیا، اور مدینے کی وہ مارکیٹ جس پر یہودیوں کا قبضہ تھا، صرف 5 سال میں مسلمانوں کا اس مارکیٹ پر قبضہ ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے عہد و پیمان کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں آج ایک بندہ کمپنی میں کام کرتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ، اسے اسلام کی سچائی بھی بیان کر پاتا ہے، اس کے ساتھ کھاتا ہے، اٹھتا ہے، ٹفن شیئر کرتا ہے، ہوٹل شیئر کرتا ہے، اس کے ساتھ سفر کرتا ہے، بہت سارے کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اسے اسلام کی دعوت نہیں دے پاتا، اور دیوالی کا موقع آئے گا تو کہے گا مولوی صاحب دیوالی کا گفٹ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بھی آپ نے اسے اسلام کی حقیقت بتائی ہوتی نا، وہ آپ کو دیوالی کی گفٹ دیتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عقیدے سے سمجھوتا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں عقیدے توحید سے، عقیدے سے کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ نے اسے اسلام کی حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ظاہر یہودیوں کو کہا کہ دیکھو ایسا اور ایسا کرنا ہے، یہودیوں نے غداری کی، نتیجہ یہ ہوا مدینے کو یہودیوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا۔ تیسرا کام، آپ جانتے ہیں نماز پہلے ہی فرض ہو چکی تھی مکے میں معراج کے موقع سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، مدینے میں صحابہ نماز پڑھنے لگے، مسجد نبوی بن گئی۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا مکے میں بھی، اور مدینہ آنے کے 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے یہاں بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی قبلہ تبدیل ہو جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس خواہش میں کہ کب آسمان سے وحی نازل ہو جائے اور اللہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دے، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے۔ آپ کی خواہش تھی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے احترام میں قبلہ تبدیل کر دیا، اور 16 یا 17 مہینے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کے دوران وحی نازل ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں مسجد قبلتین مدینے میں ہے، اگر مدینے میں جاؤ تو مسجد قبلتین سے بیت المقدس اس طرف ہے اور خانہ کعبہ اس طرف ہے، پورا اپوزٹ ڈائریکشن، پوری سمت بدلی ہوئی ہے، یعنی ہمارے حساب سے پورا پچھم سمجھ لو، اگر بیت المقدس پورب ہے تو خانہ کعبہ پچھم ہے، پورا یو ٹرن گویا کہ لے لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی حالت قبلہ تبدیل ہو گئی۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قبلے کی تبدیلی کے پیچھے حکمت اور مقصد کیا تھا؟ کیا بتانا تھا؟ صحابہ کو تسلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ کیا تسلی؟ صحابہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں مکے میں مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، وہیں ایک ایسی چیز بھی تھی جو مسلمانوں کی نظروں میں سب سے عظیم تھی، اور وہ خانہ کعبہ، بیت الحرام، مسجد حرام، اللہ کا گھر۔ مسلمان اس کو چھوڑ کر آئے تھے، اور اب اجازت نہیں تھی، مکے والوں نے حرام کر دیا تھا کہ اب کوئی بھی مسلمان مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، داخلہ بند۔ اللہ نے قبلہ تبدیل کر کے مسلمانوں کو یہ اشارہ دیا کہ مسلمانوں بہت جلد یہ مکہ دوبارہ سے تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ قبلہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ، اب جو مسلمانوں کا قبلہ ہو خانہ کعبہ، وہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کافر کے ہاتھ میں رہے؟ اللہ نے قبلہ تبدیل کر کے یہ اشارہ دیا کہ بہت جلد تمہارا یہ قبلہ، تمہارا یہ گھر، یہ مسجد حرام بہت جلد تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور صرف 6 سال،
صرف 6 سال. جنگ بدر سے ٹھیک پہلے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تھا اور جنگ بدر رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی اور رمضان سن 8 ہجری میں. صرف 6 سال کے بعد مکہ فتح ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو دوبارہ سے خانہ کعبہ مل گیا. یہ اللہ کی حکمت تھی, یہ مقصد تھا خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے پیچھے, تاکہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو جائے. چوتھی بات, وہ بات کیا ہے مدینے کی زندگی کی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ لڑنی پڑی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, جنگ خندق ہے, جنگ خیبر ہے, فتح مکہ ہے, بہت ساری جنگ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک جنگ میں کمانڈر اور سپہ سالار کی حیثیت سے آگے آگے ہے. اور ذمہ دار دراصل وہی ہوتا ہے جو ہر موقع سے آگے آگے رہے. قائد وہی ہوتا ہے جو ہر موقع سے آگے آگے رہے. سپہ سالار اور کمانڈر اسی کو بنانا چاہیے جو ہر مشکل اور آسانی کے موقع سے آگے آگے رہے. ایسا نہ ہو کہ کام ہو رہا ہے تو کریڈٹ خود لے لو, کام بگڑ جائے تو ٹھیکرا کسی اور کے سر پھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر اور کمانڈر ہونے کا ثبوت دیا. صحابہ سے مشورہ کیا, جنگ کے حالات دیکھے, اللہ کے سامنے سجدے میں گرے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا کیا, اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا. اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی, قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اس امت کے خیر, اس امت کی کامیابی, اس امت کے فوز و فلاح کے لیے, اسے اس سرزمین پر باقی رکھنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. ایسا کمانڈر ہوتا ہے, ایسا سپہ سالار ہوتا ہے. عوام, رعایا, لوگ مصیبت میں ہو, یہ نمازوں کا سہارا لے کر, دعاؤں کا سہارا لے کر اللہ سے دعا کرے, اللہ میرے یہ سارے اپنے لوگ مصیبت میں, پریشانی میں, اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما. جنگ احد کا موقع آیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کیے گئے, آپ کو زخم آیا, پریشانی لاحق ہوئی. اتنی پریشانی کہ بعض لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ مسلمانوں کا لیڈر شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. افواہ اڑا دی گئی, صحابہ میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے, جمے رہے. آپ اسی میدان میں ڈٹے رہے جہاں آپ کو تکلیف تھی. لیڈر ایسا ہوتا ہے. جنگ خندق کا موقع آیا, خندق کھودنے کی باری آئی, صحابہ نے خندق کھودنا شروع کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں, آپ بھی خندق کھودنے کے لیے ہاتھ بٹا رہے ہیں مسلمانوں کا. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ زندگی تو آخرت کی ہے, اللہ بھلائی تو آخرت کی ہے, لہذا مہاجرین کو معاف فرما, انصار کو معاف فرما. میرے بھائیو, زندگی کی ایک سے ایک مصیبت کی گھڑی, جنگ کا میدان, غزوے کا میدان دیکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار ہو گھر کے, ذمہ دار بن کر کے دکھاؤ. ذمہ دار ہو کسی ادارے کے, ذمہ دار بن کر کے دکھاؤ. ذمہ دار ہو کسی مسجد کے, ذمہ دار بن کر کے دکھاؤ. ذمہ دار ہو کسی اسکول اور کسی یونیورسٹی کے, ذمہ دار بن کر کے دکھاؤ. ورنہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ذمہ دار ہو تو ذمہ داری سے متعلق اللہ کے سامنے سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا. ذمہ دار ایسا ہوتا ہے. جنگ حنین میں تیروں کی بوچھار دشمنوں کی طرف سے ایسی آئی کہ صحابہ نے میدان چھوڑ دیا, گھمنڈ آ گیا تھا, اللہ نے مزہ چکھانا چاہا, صحابہ نے میدان چھوڑ دیا. چند ایک صحابہ نبی کے پاس رہ گئے, نبی میدان جنگ میں ہے, دیکھا صحابہ میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے, ڈٹے رہے, جمے رہے. اعلان کیا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا اور ان کا پوتا ہوں. تم مجھے پہچانتے ہو, میں یہاں کھڑا ہوں, تم میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو. میرے بھائیو, قائد یہ ہوتا ہے, ذمہ دار یہ ہوتا ہے, مشکل گھڑی ہو, آسانی کی گھڑی ہو, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, ان کے خیر کے لیے ہمیشہ میدان میں ڈٹا رہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک پیغام اور ایک میسج ہے. یہ چوتھی بات تھی. پانچویں بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا سن 6 ہجری. آپ بڑے نیک ارادے سے مدینے سے مکہ کی طرف نکلے 1400 صحابہ کو لے کر کے کہ چلیں گے, عمرہ کریں گے. جنگ کی نیت نہیں, لڑائی کی نیت نہیں, کوئی ہتھیار نہیں, سوائے ایک تلوار کے جو نیام میں میان میں لے کر کے نکلے.
حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا گیا. بہت سارے پروسیجر کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ اور مکہ والوں کے درمیان صلح ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا. اور صلح کیسی کیا آپ نے؟ سبحان اللہ. سارے صحابہ ناراض ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے اتنا دب کر کے صلح کیا ہے، کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا مکے والے باطل دین پر نہیں ہیں؟ نبی نے فرمایا سب ٹھیک، ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں، مکے والے باطل پر ہیں، میں سچا نبی ہوں، سب ٹھیک. پھر اللہ کے نبی اتنا دب کر کے صلح کی، اتنا دب کر کے صلح کی، اور اتنا دب کر کے صلح. نبی کے اس عمل سے صحابہ اتنے ناراض ہیں کہ جب صلح مکمل ہو گئی، جس کی اپنی تفصیل ہے، جب صلح مکمل ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے میرے صحابہ جانور جو لائے ہو چلو ذبح کر دو اور اپنے اپنے سر کے بال مڈا لو، حلال ہو جاؤ، ہم مدینے واپس جائیں. لیکن صحابہ تو ناراض ہیں، صحابہ ناراض ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی اٹھ کر کے نہ اپنا جانور ذبح کیا نہ اپنے سر کے بال نکلوائے. ایک صحابی. کس کی بات پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک بات پر